اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد سمع اللہ قول، قد یقیناً، سمع یسمع، ہماری اپنی زبان کا کلمہ سمع و بصر، سمع و اطاعت، سننا اور اطاعت کرنا۔ سامعہ اس ایک مذکر نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمیتا تو نے سنا، سمیتی تو ایک مؤنث نے سنا، اور سمعت اس ایک مؤنث نے سنا، سمعنا ہم نے سنا۔ قد سمع یقیناً سن لیا اللہ نے قول بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، اللہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ قد سمع اللہ قول، اللہ نے گفتگو سن لی، قول سن لیا، بات سن لی، قول التی اس عورت کا، تجادلو کا، یہ کلمہ جادلہ یجادلو مجادلتاً کہتے ہیں، بحث مناظرہ کرنا، لڑنا، گفتگو کے اندر سوال جواب کرنا۔ تے تو مضارع اور مؤنث کی علامت ہے، کیونکہ التی کی بات ہو رہی ہے، ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ایک خاتون کی بات ہو رہی ہے۔ تجادلو وہ مجادلہ کر رہی تھی، وہ بحث مناظرہ کر رہی تھی، لڑ رہی تھی، کیا آپ سے؟ تجادلو کا آپ سے لڑ رہی تھی، آپ سے گفتگو کر رہی تھی، فی زوجہا، فی میں زوج کہتے ہیں شوہر کو، زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں۔ یہ زوج کا کلمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، شریک سفر، یعنی مرد کے لیے اس کی بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے اس کا شوہر زوج ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کلمہ زوج ہے جوڑے کے معنوں، اس کا جوڑا، بیوی کا جوڑا شوہر، شوہر کا جوڑا اس کی بیوی۔ اور یہ لفظ زوجہ جو ہے یہ فارسی، ترکی اور پنجابی کا کلمہ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا کلمہ نہیں ہے۔ عربی میں زوج مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے ہے۔ فی زوجہا اپنے زوج کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں۔ وتشتکی شکا یشکو، شکوہ کرنا، شکایت کرنا، اور اشتکا یشتکی باقاعدہ اہتمام کر کے وہ شکوہ کر رہی تھی، اللہ اللہ کی جانب، یعنی اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، قد سمع اللہ قول، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، التی تجادلو کا، جو تجادلو کا فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی۔ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی۔ واللہ وہ اور اللہ جل شانہ، یسمع، سامع یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا، تسمع تم سنتے ہو یا سنو گے، اسمع میں سنتا ہوں یا سنوں گا، اور نسمع ہم سنتے ہیں یا سنیں گے۔ واللہ یسمع، اللہ سنتے ہیں، تحاورا کہتے ہیں مکالمے کو، سوال کرنا جواب دینا، سوال کرنا جواب دینا، یہ جو مکالمہ ہوتا ہے اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ تحاورا تمہارا اس کا مکالمہ، کما تم دونوں کا،
تم دونوں کا مکالمہ اللہ سن رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، ان بے شک اللہ اللہ ہے، سمیع ازل سے ابد کے سننے والے ہیں، یہ صفت ان کی ذاتی ہے، بصیر اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہیں فعلون کے وزن پہ، ازل سے ابد کے دیکھنے والے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ الذین یظاہرون منکم، الذین وہ تمام اشخاص، یظاہرون جو ظہار کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو اپنی مائیں کہہ دیتے ہیں۔ الذین یظاہرون وہ جمع کی علامت، وہ تمام اشخاص جو ظہار کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو اپنی مائیں کہہ دیتے ہیں، منکم من سے، کم تم میں سے، مومنو تم میں سے وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کو اپنی مائیں قرار دے دیتے ہیں، من نسائہم ان عورتوں کو جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں، من سے نسائہم، امرات ان کی جمع ہے نساء، نسائہم ان کی عورتیں، ان کی بیویاں، ما ہن، ما یہاں نافیہ ہے، ما ہن وہ سب عورتیں وہ جو بیویاں ہیں نہیں ہیں ان کی، امہاتہم ان کی مائیں، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، بہن کہہ دیتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، اللہ نے فیصلہ دے دیا۔ ان امہاتہم، ان نہیں ہے، اللہ سے پہلے ان آ جائے تو یہ نہیں کے معنی دیتا ہے۔ ان امہات، امن کی جمع ہے امہات، نہیں ہیں مائیں، ہم ان کی، اللہ سوائے، اللائی جو سب، اللہ تی کی جمع ہے اللائی جو سب عورتیں، ولدنہم ولدنا انہوں نے پیدا کیا، ہم ان کو، جنہوں نے انہیں پیدا کیا بس وہی ان کی مائیں ہیں، بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو سکتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ وہ اور اِنَّا بے شک، ہم وہ سب، وَإِنَّهُمْ بے شک وہ سب ہیں، لَيَقُولُونَ لام پھر یقیناً کے لیے آ گیا، اِنَّا کے اندر بھی یقیناً ہے، لام پھر یقیناً کے لیے آ گیا، یہ مضارع کی علامت، وَأُنُون تو جمع کی علامت ہے، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ قول رہ گیا۔ اِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ تو وہ یقیناً کہتے ہیں، منکرن وہ منکر بات کرتے ہیں، بیہودہ بات کرتے ہیں، ناپسندیدہ بات کرتے ہیں۔ وہ جو اپنی بیویوں کو مائیں کہہ دیتے ہیں، منکر ہے، وہ ناپسندیدہ بات ہے۔ من القولی، من سے القولی گفتگو میں، وزوراً اور جھوٹ ہے، وہ جھوٹی بات ہے۔ یہ لوگ زور کہتے ہیں جھوٹ کو ہے، باطل کو ہے، یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ یعنی منکر بات کہتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ وہ اور اِنَّا بے شک اللہ اللہ ہیں، عفوٌ لعفوٌ لام یہاں پھر یقیناً کے لیے آ گیا، اور عفوٌ عین فا اور واو سے نکلے کلمہ افا یافو عفواً، غلطی کو معاف کرنا۔ اللہ غلطی کو معاف کرنے والے ہیں اور غفور ہیں، غفور کا کلمہ بخش دینے والے،
فعول ان کے وزن پہ آ گیا، اور فعول ان کے وزن پہ آنے والے بھی تمام کلمات مبالغے کے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ کے معنی خود بخود پائے جاتے ہیں، درگزر کر دینے والے۔ اللہ عفون، وہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، غفور، اور بڑا درگزر کرنے والے۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ والذین یظاہرون من نسائہم، والذین، اور وہ تمام اشخاص، وہ تمام لوگ، وہ کے معنی اور الذین، جو تمام اشخاص، یظاہرون، جو اظہار کر دیتے ہیں، من نسائہم، من سے، نسائہم، اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے وہ اظہار کر دیتے ہیں، انہیں اپنی مائیں قرار دے دیتے ہیں۔ ثم یعودون، یہ کلمہ تو عادا یعودو، واپس پلٹ آنا، عادا یعودو عودن، ثم یعودون، پھر واپس آ جاتے ہیں، لما قالو، لام کے لیے، ما جو، قالو جو انہوں نے کہا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں، واپس پلٹ آئیں جو انہوں نے کہی تھی، واپس چلے جائیں، ثم یعودون لما قالوا، جو کچھ کہا تھا اس سے واپس پلٹ آئیں۔ اگر واپس پلٹ آتے ہیں تو اب یہ جرم کر بیٹھے، اب جرمانہ دینا گا۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فا پس تحریر، حرر یحرر تحریراً، حرر اس نے آزاد کیا، یحرر وہ آزاد کرتا ہے یا کرے گا، تحریراً آزاد، کسی کو آزاد کر دینا، رقبتاً کسی گردن کو آزاد کرنا، یعنی غلامی سے کسی کو نجات دینا۔ اسلام کے اندر پہلا جو مقام ہے اعلیٰ ترین، وہ انسان کی آزادی ہے۔ اس لیے پہلے جو کہا ہے کہ اگر تم واپس پلٹنا چاہتے ہو، اس اپنے کہے ہوئے کو واپس کرنا چاہتے ہو اور اس کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو ایک غلام پہلے آزاد کرو، ایک گردن کو آزاد کرواؤ۔ من قبل، من سے قبل، پہلے، اس سے پہلے، ان یتماسا، یتماسا کیا ہے؟ مس کرنا تو چھونا ہے نا، یتماسا اہتمام کے ساتھ باب تفاعل ہے، ایک دوسرے کو، دوسرا پہلے کو اگر چھوئے، الف کا اضافہ ہوا، تم دونوں اگر ایک دوسرے کو چھو لیتے ہو تو اس سے پہلے تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ذالکم، تم سب لوگ، توعظون، واعظ کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، واعظ یعظ، اور یہ توعظ تے کے اوپر پیش آ گئی، تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی، یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہوگا۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ساتھ، تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے کہ بیوی بنا کر رکھنے سے پہلے تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، کے متعلق، ما جو، اس کے متعلق جو کہ تعملون،
تم کے لیے آگا، عمل ہماری زبان کا کلمہ، واو نون تو جمع کی علامت ہے۔ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، فعیل ان کے وزن پہ ہے، خبر رکھنے والے، کہ ازل ازل سے ابد ابد کی خبر رکھنے والے ہیں۔ یہ صفت ان کی ذاتی ہے، کوئی جا کے ان کو نہ بھی پہنچائے تو ان تک خبر پہنچتی۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ اکبر۔ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر دیتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر اس سے پلٹ جاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا ہوتا ہے، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، لما قالوا، جو انہوں نے کہا تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک دوسرے کے قریب جائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، اسی سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فمن لم یجد، پس من، جو یا کون، لم تو ماضی کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، ترجمہ تو ماضی میں کریں گے، اصل میں کلمہ وجدہ یجدو، وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، لم یجد، ومن لم یجد جس نے نہیں پایا، یعنی جس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ کسی غلام کو آزاد کرا سکے، کسی انسان کو آزاد کرا سکے، فصیام، پس سیام کہتے ہیں روزے کو، تو روزے ہوں گے، شہرین، یہ دیکھیں کتنا سخت ہے، لوگ منہ سے نکال دیتے ہیں نا، روزے رکھنے شہرین، 2 مہینے، اسے شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور یانون لگا ہے جس کے نون کے نیچے زیر ہے، اور یہ مثنیٰ تثنیہ یا عدد میں 2 ہونے کی علامت ہے، جس کے ساتھ لگ جائے اس کو 2 گنا کر دیتا ہے، یعنی شہرینی، 2 مہینے، اور 2 مہینے میں کیسے، متتابعین، جو ایک دوسرے کے تابع ہوں، یعنی پے در پے، دونوں مہینے، یانون آخر پہ لگ گیا، ایک دوسرے کے پے در پے، ناغانی درمیان میں 60 روزے رکھنے۔ غصے میں آ کے میرے غصے سے منہ سے نکل گئی، ایسے نہیں نکلتی، پہلے اللہ کے باغی بنتے ہو، اس لیے اب اس سزا کو لو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھو، من قبل، من سے قبل، اس سے پہلے کہ ان یتماسا، اس سے پہلے کہ تم ایک دوسرے کو ہاتھ لگاؤ۔ فمن لم یستطع، دیکھ اللہ کتنا مہربان ہے، اچھا لیکن یہ پکی بات ہے اگر واقعی نہ ہو تو تب، پس من، جو یکون، لم یستطع، جس کی یہ استطاعت نہ ہو، وہ 60 روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو، فاطعام، پس اطعام تو کھانا کھلائے، اطعم یطعم اطعامن، کسی کو کھانا کھلانا، طعام کہتے ہیں کھانے کو، باب افعال اطعم یطعم، وہ کھانا کھلاتا ہے یا کھلائے گا، اطعامن کھانا کھلانا۔ فمن لم یستطع، جو استطاعت نہیں رکھتا، فاطعام، تو وہ کھانا کھلائے، 60 کہتے ہیں 60 کو، 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی کوئی آسان کام ہے۔ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، مسکین پہلے ڈھونڈ کے تو لاؤ، تو
تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، منت کر کے لاؤ گے انہیں؟ ذالک وہ ہے، لتؤمنو، لام کے لیے تؤمنو کہ تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، آمنا وہ ایمان لایا، یومینو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، تؤمنو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے، باللہ بے کا مطلب تو کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بے کا مطلب پر بھی ہوتا ہے، بے کا مطلب کے متعلق بھی ہوتا ہے، بے کے معنی سے بھی ہوتا ہے، اور بے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور بجہالت ان کے اندر بے کے معنی کے سبب بھی پڑا تھا، اور با کے معنی کے بدلے میں بھی ہوتا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لے آؤ، تمہیں پتہ ہو کہ رب کا کہنا کیا حیثیت رکھتا ہے اور کس طرح اس کو ماننا ہے۔ اپنے غصے کے سامنے اللہ کی بات چلے گی کہ تیرے غصے کی بات چلے گی۔ ذالک لتؤمنوا باللہ تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ، وہ اور تلک یہ ہے، اس میں اشارہ قریب کے لیے، تلک حدود اللہ، حد کی جمع ہے حدود، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ حدود کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے، کہیں کو کا اضافہ کریں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یہ جو ہادہ، ہا دال سے کلمہ نکلتا ہے، جو ہادو ہدادن کہتے ہیں، باہم مخالفت کرنا کو بھی کہتے ہیں۔ تلک حدود اللہ وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب، کوئی عذاب ہے، الف لام نہیں لگایا، کوئی عذاب ہے، تنوین لگی ہے، علیم دردناک ہے، درد کی بھی کون سی قسم ہے یہ بھی نہیں بتائی، اور وہ ازل سے ہے، ابد رہنا ہے، جب مستحق ہوگے پھر وہ عذاب اس کا ختم نہیں ہوگا۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یہ حد ہے اللہ کی، وللکافرین عذاب علیم، اللہ اکبر، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ ان الذین یحادون، ان الذین یحادون، ہے دال دال سے، حادہ یحادو ہدادن کہتے ہیں باہم مخالفت کرنا۔ ان الذین یحادون، بے شک وہ لوگ جو سب مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، وہ لوگ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ سے لڑتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، کبتو، واو الف جمع کی علامت ماضی ہے کیونکہ شروع میں مضارع کی کوئی علامت نہیں لگی، یہ تو فوراً سمجھ آ گیا۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ پہلے حرف کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو ماضی کے اندر ایسا ہو تو وہ کلمہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ کاف، با اور تا سے مل کر بنا ہے۔ کعبتا یکبتو، دارابا یدربو دربن، کعبتا یکبتو کبتن، یعنی ذلیل و رسوا کر دینا، خوار کر دینا،
कुबितु वो ज़लील व रुसवा कर दिए गए, जिन्होंने अल्लाह की हदूद की मुखालफत की, जिन्होंने अल्लाह की हदूद को पामाल किया। कुबितु वो ज़लील व रुसवा कर दिए गए। कमा, कमा का मतलब जैसे कि, कमा कुबिता जिस तरह के ज़लील व रुसवा कर दिए गए अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लज़ीना वो तमाम अशख़ास मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे, उनसे पहले लोगों ने भी अगर ये हरकत की है तो वो भी ज़लील व रुसवा कर दिए गए। सामिया यस्माउ इसका बाब है। कुबीता यकबतु, यकबितु, कभी दरबा यदरिबु, ज़लील व रुसवा होना, ख्वार होना। अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वो लोग जो उनसे पहले थे। वक़द अनज़लना वो और कद यकीनन अनज़लना, अनज़ला युनज़िलु ऊपर से नीचे नाज़िल करना, ना हमने नाज़िल कर दी ऊपर से नीचे, यानी हमने नाज़िल की आयातिम, आयातिन यानी कुछ आयात नाज़िल की हैं। बय्यनात, बय्यनातुन की जमा है, गोलते को काटा बय्यनातुन की तो अलिफ और ता का इजाफा किया तो मुअन्नस की जमा अलिफ और ता से ही बनेगी। तो बय्यनात रोशन निशानियाँ, क्योंकि आयत का कलमा मुअन्नस है। आयात बय्यनात रोशन निशानियाँ, कद अंज़लना आयात बय्यनात और यकीनन हमने नाज़िल कर दी हैं रोशन निशानियाँ। वलिल काफिरीना वो और लिल काफिरीना और इनकार करने वालों के लिए, जो अल्लाह की हदूद को तोड़ते हैं और उसको हुक्म नहीं मानते, इनकार करते हैं। वलिल काफिरीना इनकार करने वालों के लिए, कुफ़ार के लिए है यानुन जमा की अलामत। अज़ाबुन कोई अज़ाब है, मुहीनुन जो एहानत वाला है, जो तौहीन वाला है। असल में कलमा हाना यहूनु एहानतन, एहानत जिस तरह उर्दू में लिखते हैं हाना यहूनु एहानतन, इसमें फ़ाइल है, मीम वाले के लिए लग गया, इसमें फ़ाइल बन गया ज़लील करने वाला, रुसवा करने वाला। वो अज़ाब होगा जो ज़लील करने वाला भी होगा और रुसवा करने वाला भी। अल्लाह की हदूद को तोड़ना इतना आसान नहीं। तो ये अज़ाब दुनिया में भी शुरू हो जाता है कि इंसान दुनिया में भी ज़लील और रुसवा हो जाता है और आखिरत में भी होता है। कुबिता अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम जिस तरह के ज़लील व ख्वार कर दिए गए जो इनसे पहले लोग थे। कद अंज़लना यकीनन नाज़िल कर दिया हमने साफ साफ आयात नाज़िल कर दी हैं। वक़द अंज़लना आयातिम बय्यनात वलिल काफिरीन अज़ाबुन मुहीन और काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीआ, यौम उस दिन, यौम दिन को कहते हैं। यबअथु वो मबूस करेगा, मारने के बाद ज़िंदा करेगा, हम उन सबको, अल्लाहु अल्लाह जमीअन सारे के सारे लोगों को, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले सारे लोगों को जब दोबारा ज़िंदा कर लेगा। फ़युनब्बिउहुम वापस युनब्बि वो तंबीह करेगा, वो बताएगा, वो ख़बर देगा। नबा कहते हैं ना खबर को, युनब्बि वो ख़बर देगा हम उनको बिमा अमलू, बिमा बे के मुतल्लिक़ माँ जो अमिलू जो उन्होंने अमल किए, बिमा अमिलू जो उन्होंने अमल किए। फिर उस दिन उन्हें बताएगा तुम क्या क्या अमल करते हो। उनका नामा अमाल खोल के उनके सामने रख देगा। अहसाहुल्लाहु ये कलिमा भी अहसाहु
اسے گن رکھا ہے. احسا یحسی، احسان کہتے ہیں گن گن کر رکھنا. ویسے احسا کہتے ہیں، حساتن کہتے ہیں کنکریوں کو. یہ 6 منہ والی کنکریاں جو زمین پر بچھائی جاتی ہیں ان کنکریوں کو کہتے ہیں. تو پہلے زمانے میں عرب گنتی جو کرتے تھے، جتنا گنتے ہیں اتنی وہ کنکریاں رکھ دیتے تھے. 1 2 3 4، 4 کنکری رکھیے تو مراد ہے 4، 5 رکھیے تو مراد ہو گیا 5. تو گننے کا یہ انداز تھا، کنکریاں رکھنا. وہیں سے کلمہ یہ بن گیا احسا یحسی، یعنی کنکریوں کا گننا، گنتی کرنا، شمار کرنا. احسا اللہ، اللہ نے گن رکھا ہے. وہ نسوہ، اور انہوں نے بھلا دیا ہے. جنہوں نے وہ جرم کیا وہ بھلا چکے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید. یہ نسوہ، اس کو بھلا دیا ہے. انہوں نے اس کو بھلا دیا، اللہ کو. نسیا ینسا، بھلانا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ تو علی کل، علی پر، کل تمام ہر ایک کو، شیء چیز کو، شہید اس کے گواہ ہے. ہر چیز کے شاہد ہیں، ہر چیز کے گواہ ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. جب اللہ ان سب کو پھر زندہ کرے گا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کرے گا، زندہ کر کے اٹھائے گا. ثم ینبئہم بما عملوا، انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اس کے متعلق بتائے گا جو انہوں نے کام کیے. احصاہ اللہ ونسوہ، وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان سب کا کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے. واللہ علی کل شیء شہید، واللہ، اور اللہ جل شانہ، علی کل، ہر چیز پر شہید، گواہ ہے. اللہ ایک چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شیء علیم. آیت نمبر 7. الم ترا، کیا، لم نہیں، کیا نہیں، ترا، را، رے، حمزہ اور چھوٹی را، الف مکسورہ. یرا، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. ترا، تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. لیکن لم کی وجہ سے واول حذف ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹی یہ حذف ہو گئی. الم ترا، تو ماضی میں ترجمہ کریں گے. لم کے مضارع سے پہلے آتا اور ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں. الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں. انا، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، اللہ جانتے ہیں. عالمہ، اس نے جانا. یعلم، وہ جانتا ہے یا جانے گا. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے. ما جو ہے، فی میں، السماوات، آسمانوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے. وما فی الارض، وہ اور ما جو ہے، فی میں، الارض، زمین میں. کیا تم کو خبر نہیں. الم ترا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. ما یکونو، ما نافیہ ہے، کانا کا میں ہونا. یکونو، وہ ہوتا ہے یا ہوگا. تکونو، تم ہوتے ہو یا ہوگے. اکونو، میں ہوتا ہوں یا ہوں گا. نکونو، ہم ہوتے ہیں یا ہوں گے. مضارع کی علامت کو ہٹائیں، باقی وہی کلمہ ہے اردو کا
اے کون و مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ کون کا مطلب ہونا، جو چیزیں ہو چکی ہیں۔ کون کا مطلب ہونا یہ یکونو وہ ہوتا ہے یہ ہوگا، تکونو تم ہوتے ہو یہ ہوگے، ما یکونو جو ہوتا ہے یہ ہوگا، من نجوا، من سے نجوا، نجوا کہتے ہیں جس طرح ہم مناجات کرتے ہیں نا اللہ سے، سرگوشیاں کرنا، چپ کے باتیں کرنا، چھپ کے سری انداز میں، خفیہ انداز میں باتیں کرنا، اس کو نجوا کہتے ہیں۔ من نجوا، نجوا میں سے، ثلاثتن نجوا کرنے والے اگر تین ہو، نہیں ہوتے وہ تین، الا سوائے اس کے، ہوا رابعہم ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ما یکونو نہیں ہوتے، من نجوا، نجوا میں، ثلاثتن تین، الا ہوا رابعہم سوائے اس کے کہ چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ اور پانچ اگر نجوا کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، الا ہوا سادسہم الا سوائے اس کے کہ ہوا وہ ہے، سادسہم سادس کہتے ہیں چھٹے کو، ہم ان کا چھٹا وہ اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنا وہ اور لا نہیں، ادنا اور نہ ہی اس سے کم، من ذالک من سے ذالک اس سے کم، یہ نہ تین سے کم، ولا اکثر نہ چھ سے زیادہ، الا سوائے اس کے، ہوا معہم تین سے کم ہوں یا تین سے زیادہ ہوں، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانو، اینما اینا جہاں بھی، ماں جو کانو وہ تھے، جہاں وہ ہیں اللہ وہاں پر ہوگا۔ ثم پھر، ینبئوہم ینبئو وہ بتائے گا، وہ خبر دے گا، ہم ان کو، بما عملو جو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامہ روز قیامت۔ یوم کا دن نکرہ ہے، القیامہ وہ جو اردو میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں قیامت، یہ یہاں پہ معرفہ آ گیا، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ عاملو جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ ان کو بتائے گا، یوم القیامہ روز قیامت، روز قیامت ان کو سب کو خبر دے دے گا کہ تم نے کیا کیا کام کب کب اور کہاں کہاں کیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، انا بے شک اللہ ہیں، بکل ہر کے متعلق، کل ہر چیز سب کے متعلق، شیء چیز، علیم فاعل ان کے وزن پہ آ گیا، ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، ادنا ہوں یا اس سے اکثر ہوں، زیادہ ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، الا هو معهم اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ثم ینبئہم بما عملوا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر قیامت کے روز ان کو بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا لم نہیں، ترا وہی کلمہ، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا یا دیکھے گا، ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھے ہوئے، الم ترا تو وہ چھوٹی یہ حذف ہو گئی، الم ترا کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، ماضی میں ترجمہ کریں گے، الی الذین ان لوگوں کو، نہو جنہیں منع کیا گیا، عن النجوى نجوہ سے، ان کا مطلب سے النجوہ خفیہ باتیں کرنے سے، چھپ چھپ کر باتیں کرنے سے، سرگوشیاں کرنے سے جنہیں منع کر دیا گیا تھا۔ الم تری الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا؟ ثم یعودون لما نہوا عنہ، ثم پھر، آدھا یعودو وہ واپس پلٹے، وہ انہوں جمع کی علامت، وہ واپس پلٹے، لما لام کے لیے، ماں جو نہو عنہ جس سے وہ منع کیے گئے، انہوں نے پھر نجوہ کیا یعنی، وَيَتَنَاجَوْنَ اور ایک دوسرے سے نجوہ کرنے لگے، خفیہ باتیں کرنے لگے، وہ انہوں جمع کی علامت، بالاسم ساتھ، اسم کے ساتھ یعنی گناہ کے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، یہ تو کلمہ بار بار آئے، ومعصیت الرسول اور رسول کی معصیت میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں، یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ وہ اور اذا جب، جاء آ گیا، جاءو وہ الف جمع کی علامت ہے لیکن کاف لگ گیا، الف حذف ہو گیا، جاءوکا جب وہ آ جاتے ہیں تمہارے پاس، حیوکا، حیو کہتے ہیں تحیہ کہنا یعنی سلام کرنا، وہ سلام کرتے ہیں، بما بے کے ساتھ، ماں جو، لم یحییکا جس سے تمہیں اللہ نے سلام نہیں کیا، بما بے کے ساتھ، ماں جو، لم نہیں، ماضی کے لیے آ گیا، مضارع سے پہلے آتا ہے، یحیی وہ اس نے سلام کیا، یحیی کا تمہیں سلام کیا، بھی بے کے ساتھ، اللہ اللہ جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، یعنی جب تمہارے پاس آتے ہیں، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ وہ اور یہ فعل مضارع کی علامت، وہ انہوں تو جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ قول رہ گیا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، فی میں انفسہم اپنے اندر، اپنے نفسوں سے کہتے ہیں، اپنی جانوں سے کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، یعذبونا، عذب یعذب تعذیبا کیوں وہ عذاب نہیں دیتا، کیوں نہیں ہمیں عذاب دیتا، اللہ 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 ہمیں عذاب میں کیوں نہیں عذاب دیتے، بما نقول اس سبب، یہاں بات سببی ہے، اس سبب ما نقول جو ہم کہتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم نے آج انہیں السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم کہا ہے، انہیں بد دعا دی ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، تو اللہ پھر ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وہ دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔
حسبہم جہنم، ان کے لیے حسبہم کافی ہے، ان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، جہنم، جہنم، جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں جلیں گے، جھلسیں گے اس کے اندر، فبئس المصیر، پس بیسا بہت ہی برا ہے، نعمہ بہت ہی اچھا ہے، المصیر وہ ٹھکانہ، وہ انجام تو بہت ہی برا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یا ایہا، اے الذین، وہ تمام لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تناجیتم، اذا جب، تناجیتم جب تم نجوا کرو، جب تم سرگوشیاں کرو، فلا تناجو، فلا پس لا، فا پس لا نہیں، تتناجو، تم آپس میں، واو جمع کی علامت ہے، تم آپس میں سرگوشیاں نہ کرو، باب مفعلہ، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں نہ کرو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے، رسول کی توہین کرتے ہوئے، وتناجو، اور تم نجوا کرو، بالبر، ہاں سرگوشیاں کرنی ہیں تو نیکی کی کرو، والتقوی، اور تقوی کے متعلق کرو، واتقوا اللہ، وہ اور اتقا، تقوی اختیار کر، کسی کو کہنا تقوی اختیار کرو، ایک الف شروع میں لگائیں گے، امر کے لیے، امر کے لیے لگے گا تو اس کا تقوی کے آگے واو اور یا جو تھے وہ تو واولز تھے، ہم نے پڑھا کہ الف امر کے لیے لگ جائے تو واول حذف ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ واول حذف ہو گئے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، الذی الیہ، وہ اللہ، الذی وہ ہستی، الیہ الہ کی طرف، ہی اس کی طرف، تحشرون، حشرہ یحشرو کہتے ہیں کٹھا کرنا، منتشر لوگوں کو کٹھا کرنا، تے تم کے لیے آ گیا اور مضارع کی علامت، بون جمع کی علامت، باقی تو وہی حشر کا کرنا ہے، لیکن مضارع کی علامت پر پیش اور تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے، کوئی دوسرا اکٹھا کرے گا، فاعل موجود ہے جو نظر نہیں آ رہا، یہ ایکٹیو وائز نہیں رہا، پیسیو وائز ہو گیا ہے، یہ معروف نہیں رہا، مجہول ہو گیا ہے، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم کٹھے کیے جاؤ گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو، وتناجوا، اور ہاں نجوا کرو، بالبر والتقوی، نیکی کے ساتھ اور تقوی کی باتیں کو ساتھ، واتقوا اللہ، اور خدا سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ انما نجوى من الشیطان، انما بے شک، بے شک، بے شک، پورے زور سے کہنا ہے، النجوى، یہ جو سرگوشیاں ہیں، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، لیحزن، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ لیحزن، کہ حزن میں آ جائیں، غم کریں، ملال میں پڑ جائیں، الذین آمنوا، وہ لوگ
جو ایمان لائے ہیں، یہ ایمان لانے والوں کو حزن میں ڈال دیتی ہے۔ وَلَيْسَ بِدَارِهِمْ، وہ اور لیسا بھی کہتے ہیں نفی کے لیے، نہیں ہے، بِدَارِهِمْ، دار کہتے ہیں نقصان پہنچانے والا، فاعل کے وزن پہ، بِدَارِهِمْ ان کو نقصان پہنچانے والا، یہ نجوہ ان کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، شیئن ذرہ بھی، الا بِإِذْنِ اللہ، سوائے بے کے ساتھ اذن کہتے ہیں حکم کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اذن کا کلمہ چونکہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ چونکہ معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے ہم درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے، الا بِإِذْنِ اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے، لیس بدار شیء الا بِإِذْنِ اللہ، تو یہ اللہ کے اذن کے علاوہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، وہ اور علی اللہ، اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ، پس توکل کرتے ہیں المؤمنون، سارے حقیقی مومن، مومن جمع کی علامت شروع میں لگ گیا الف لام خاص کرنے کے لیے۔ انما نجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، انما نجوى من الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، اور اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، لیحزن الذین آمنوا ولیس بدارہم شیئا الا باذن اللہ، حالانکہ بے اذن خدا وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا جب قیلا، جب کہا جائے، لکم تمہارے لیے، ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو ماضی میں ترجمہ نہیں کرتے، پھر اس کا ترجمہ مضارع میں کر دیتے، حال اور مستقبل میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ، جب تم سے کہا جائے، ماضی میں نہیں، حال میں اور مستقبل کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تفسحوا، کہ کشادگی کرو، فسح کشادگی کرو، ہے کے اوپر تو جزم آنی چاہیے تھی، لیکن واو کی وجہ سے وہ جزم جو ہے وہ پیش میں بدل گئی۔ تفسحوا، تم کشادگی کرو، فاسحہ یفسحو، مجلس میں فراغی کرنا، مجلس میں کشادگی کرنا، فی المجالسی، اپنی مجلسوں میں، کہ تم اپنی مجلس میں کشادگی پیدا کرو جب تمہیں کہا جائے فافسحو تو واو الف جمع کی علامت، تو تم سب کشادگی کر دیا کرو، یفسح اللہ، اللہ کشادگی کر دے گا، لکم تمہارے لیے، اللہ تمہاری زندگی میں کشادگی پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ، وہ اور اذا جب، قیلا جب تمہیں کہا جائے، ماضی سے پہلے آیا ہے، مضارع میں ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جائے تم سے، انشزوا، واو الف تو جمع کی علامت ہے، نشزا ینشزو، نصرا ینصرو، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں بکھر جانا۔ جب کہا جائے انشزو، کہ چلے جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ، فانشزو، تو چلے جایا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جائے انشزو، کہ اٹھ کر چلے جاؤ، فانشزو، تو اٹھ کے چلے جایا کرو۔ یرفع اللہ، یرفع بلند کرتا ہے، اللہ اللہ، الذی آمنوا،
الذین ان تمام اشخاص کو آمنو جو ایمان لائے، منکم جو تم میں سے جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو اللہ بلند کرتا ہے، والذین اوتو، والذین اور وہ تمام لوگ اوتو جو عطا کیے گئے، عطا یوتی عطا کرنا، جو عطا کیے گئے، علم دراجات، اور جن جو عطا کیے گئے علم ان کو درجات عطا کرتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرماتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ اور اللہ جل شانہ، بما بے کے متعلق، با کے معنی یہاں کے متعلق، ما جو، تعملون تم کے لیے آ گیا، مضارع کی علامت کے لیے آ گیا، وانون تو جمع کی علامت کے لیے آ گیا، باقی تو عمل ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا۔ عاملہ اس نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، تعملو تم عمل کرتے ہو یا کرو گے، تعملون تم سب عمل کرتے ہو یا کرو گے، واللہ بما تعملون جو تم سب عمل کرتے ہو اس کے متعلق، خبیرون خبر رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اس کی خبر ہے، اللہ نے اس کا نظام بنا رکھا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو کشادہ کر دیا کرو، تو جگہ کو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اللہ تمہیں کشادگی بخش دے گا، فافسحوا یفسح اللہ، اللہ تمہیں کشادگی بخش دے گا، وَإِذَا قِیلَ اور جب کہا جائے، انشزوا فانشزوا جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ انہیں بلند کرتا ہے جو تم میں سے ہیں، والذین اوتوا العلم اور جو علم دیے گئے، درجات ان کے لیے درجات ہیں، واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم کام کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں ازل سے ابد کے جاننے والے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم، اے اہل ایمان، اذا جب، ماضی سے پہلے آئے تو اذا آ جائے تو ترجمہ ہم مضارع میں کریں، ناجیتم ماضی ہے لیکن ہم ترجمہ کریں گے حال میں، اذا ناجیتم جب تم نجوہ کرو، جب تم سرگوشیاں کرو، الرسول رسول کے حضور، جب اپنے رسول کے حضور، جب ان کے سامنے تم کوئی یا ان کے ساتھ کوئی سرگوشی کرو، تخلیے میں بات کرنا چاہو، فقدموا پس قدم یقدم تقدیماً کہتے ہیں پیش کرنے کو، فقدموا تو تم سب پیش کرو، قدم پیش کر فعل امر ہے، واو کی وجہ سے میم کے اوپر جزم آ گئی ہے، فقدموا تم سب پیش قدمی کرو، بین یدی سامنے، نجواکم یعنی نجوہ سے پہلے، تخلیے سے پہلے، صدقاتن صدقہ پیش کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، ذالک خیر لکم، ذالک وہ ہے یعنی یہ صدقہ دینا، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، وَأَطْہَرُ اور دل کی پاکی کے لیے ہے، اور پاکیزہ تر ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِن لَمْ تَجِدُوا اور اگر تم نہ پاؤ، پس ان اگر لم نفی کے لیے آ گیا، واجدہ یجدو، واجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، تجدو تم پاتے ہو یا پاؤ گے، اور واو الف جمع کی علامت۔ اگر تم لم پہلے لگ گیا تب ترجمہ ماضی میں کریں گے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا اگر تم نے نہ پایا، یعنی صدقہ دینے کی استطاعت تمہارے اندر نہ ہوئی، تمہارے پاس پیسے نہ ہوئے، فَإِنَّ اللَّهَ پس اِنَّا بے شک اللہ ہیں، غفور اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں، فعول کے وزن پر، رحیم رحم فرمانے والے ہیں، فعیل کے وزن پر، ازل سے ابد کا وہ رحم فرمانے والے۔ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے، خیر لکم و اطہر زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 13۔ اشفقتم، اشفقتم کبھی حمزہ یا الف تین حالتوں میں آتا ہے، کبھی متکلم کے لیے آتا ہے، کبھی یہ امر کے لیے آتا ہے، کبھی یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ اشفقتم، اشفقہ یشفقو، اشفقہ یشفقو کہتے ہیں ڈر جانے کو۔ ان تقدمو، ان کے تقدمو، قدمہ یقدمو تقدیماً پیش کرنا، بین یدئی سامنے، نجواکم نجوا سے سامنے یعنی نجوا سے پہلے پیش کرنے سے ڈر گئے ہو، صدقات صدقات۔ اشفقتم کیا تم ڈر گئے ہو؟ جو ہے وہ تو سوال کے لیے آ گیا، اشفقہ ڈر جانا۔ اچھا اشفقہ اس کا مطلب شفیق ہونا بھی ہوتا ہے، چاہنا بھی ہوتا ہے، اور جو مغرب کے اوپر مغرب کی نماز سے پہلے سرخی سرخی سی آ جاتی اسے بھی شفق کہتے ہیں۔ اشفقتم یہ باب افعال کا آ جائے گا تو پھر اس کے معنی ڈر جانا۔ ان تقدمو اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے، اگر اس بات سے ڈر گئے ہو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس از اگر لم تفعلوا اگر تم نے ایسا فعل نہ کیا، فعلا اس نے کام کیا، یفعلوا وہ کرتا ہے یا کرے گا، تفعلوا تم وہ فعل کرتے ہو یا کرو گے، واو الجمع کی علامت۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم نے ایسا نہ کرو، تم نے ایسا نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ واو کے معنی اور تابہ پلٹا ہے، اللہ پلٹا ہے، علیکم تم پر، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ فَأَقِیمُوا پس اقیمو پس تم قائم کرو، اقیم نماز قائم کر، واو الف جمع کی علامت، اقیمو تم سب قائم کرو، الصلاۃ ہمیشہ نماز کو قائم کرو۔ آتو وہی ہے عطایاتی، آتو وہی کلمہ جسے ہم عطایاتی کہتے ہیں اور عطا کرنا، الزکاۃ زکوٰۃ کو کہ عطا کرو زکوٰۃ کو، وَأَطِیعُوا تَعَایَتِیُّ اور یہ باب افعال میں عطا وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور رسول کی، واللہ خبیر وہ اور اللہ خبیر ازل سے ابد کی خبریں رکھنے والے ہیں، بما تعملون اس کے متعلق جو تم
عمل کرتے ہو. اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا. یہ جو صدقہ کی حکم آیا تھا تو دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو اللہ نے پھر معاف کر دیا کہ نہ کرو، کوئی بات نہیں. بس تم اب نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اچھا اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا ہے. اس کے بعد وہ صدقہ والا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا. تاب اللہ علیکم واقیموا الصلاۃ، پس تو تم اب نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وأطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الم تر الى الذین تولوا، واللہ یہ ولو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ رخ پھیر لینا، تو رخ پھیرنے سے ایک طرف سے رخ پھیرا ہے اس سے تو مخالفت ہوگی، دوسری طرف جس طرف منہ کیا اس سے دوستی ہوگی، اس لیے واللہ کا مطلب دوست بنانا بھی ہے. الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، تولوا، جنہوں نے دوست بنایا، قومن، اس قوم کو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غضب کرتے ہیں، جن سے اللہ ناراض ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے. الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، تولوا، جنہوں نے دوست بنا لیا، قومن، اس قوم کو، غضب اللہ، جن پر اللہ غضب والے ہوئے، علیہم، جن پر اللہ نے غضب ڈھایا. ما ہم منکم، ما نہیں ہے، ہم وہ، منکم، نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا، اور نہ ہی ہیں، منہم، نہ ان میں سے. یہ جو منافق ہیں نہ یہ مومنوں میں سے ہیں نہ یہودیوں میں سے، نہ تم میں سے ہیں نہ ان یہودیوں میں سے ہیں. وَيَحْلِفُونَ، وہ، اور یحلفون، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، حلف لیتے ہیں، علی الکذب، جھوٹ پر، وہم یعلمون، وہ، اور ہم، وہ سب لوگ، یعلمون، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنا لیا ایک ایسے گروہ کو، ایک ایسی قوم کو. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ گروہ جو اللہ جس پر غضب کرتا ہے اس کو دوست بنا لیا. ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، نہ یہودیوں کے ہیں نہ تمہارے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں، بات پر قسمیں کھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ اکبر. ادا یعد کہتے ہیں تیار کرنے کو، اعدادن، تیار کرنا. ادا یعد ویسے کہتے ہیں گننے کو، لیکن باب افعال میں آ جائے ادا یعد، یہ کہتے ہیں اس کو تیار کرنے کو.
اعد اللہ کیا اللہ نے تیار کر لیا ہے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب شدیداً شدید انہم انا بے شک ہم وہ ہیں سا بہت ہی برا سا سو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بہت ہی برا ہے ما کانو ما جو ما کا مطلب جو کانو تھے وہ یا معلوم یہ فعل مضارع کی علامت واو جمع کی علامت جو وہ کام کرتے تھے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں بڑے ہی برے کرتوت ہیں اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا انہوں نے پکڑ لیا ہے اخذ کرنا لینا اتخذ ایمانہم اپنی قسموں کو انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو ایمان کہتے ہیں قسموں کو ایمانہم ان کی قسمیں یعنی اپنی قسموں کو جنتاً جنہ کہتے ہیں ڈھال کو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے فصدو فا کا مطلب پس صدہ یا صدو کہتے ہیں روکنے کو واو الف جمع کی علامت فصدو تو وہ روکتے ہیں ان سبیل اللہ ان سے سبیل راستہ اللہ کے راستے سے یعنی سبیل نکرہ ہے اللہ معرف ہے ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا ہم اضافہ کریں گے فصدوا عن سبیل اللہ انہوں نے راستہ روک لیا اللہ کا فلہم فا پس لہم ان کے لیے ہے عذاب ہے مہین اہانت والا توہین والا رسوا کر دینے والا اتخذوا ایمانہم جنتاً انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے فصدوا عن سبیل اللہ جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں فلہم عذاب مہین اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لن تغنی عنہم لن ہرگز نہیں نفی کے لیے آتا ہے مضارع سے پہلے آتا ہے حال میں نہیں مستقبل میں ترجمہ کیا جاتا ہے غنی کرنا تو کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لن تغنیہ نہیں غنی ہوتے انہم ان سے ہم ان سے نہیں انہیں غنی کرتے نہیں انہیں بچاتے اموالہم ان کے مال ولا اولادہم وہ کے معنی اور لا کا مطلب نہیں اولادہم ان کی اولادیں اولاد اور ہم ضمیر ہے کا کے کی کا ترجمہ کریں گے من اللہ من سے اللہ سے شیء ذرا بھی اللہ سے بچانے کے لیے ان کے مال کچھ کام نہ آئیں گے نہ اولاد ان کو غنی نہیں کرتے ان کو بچا نہیں سکتے اولئک اصحاب النار اولئک وہ سب لوگ ہیں دوز پیپلز اصحاب النار صاحب والے ہیں النار آگ والے وہ آگ والے ہیں جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون ہم وہ سب ہوں گے فیہا فی میں ہا اس میں اس جہنم میں ہوں گے خالدون ہمیشہ رہنے والے باؤن تو جمع کی علامت خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا وہ ہمیشہ رہنے والے وہاں ہوں گے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اللہ سے بچانے کے لیے ان کے مال کچھ کام نہ آئیں گے نہ ان کی اولاد اولئک اصحاب النار وہ دوزخ کے یار ہیں وہ دوزخ والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. یوم یبعثوہم، یہ تو فعل مضارع کے علاوہ مبعوث کر دینا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اٹھا کر دوبارہ زندہ کر دینا، زندہ کر کے اٹھانا. یبعثوہم، انہیں زندہ کرے گا دوبارہ اللہ جمیعا، سب کے سب لوگوں کو. فیحلفون، پھر وہ حلف لیں گے، لہو، اس کے لیے، کما، اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، لہو یعنی اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، کما جیسے کہ یحلفون، جس طرح وہ قسمیں کھاتے تھے، لکم، لام کے لیے، کم تمہارے، جس طرح رسول آپ کے لیے قسمیں کھاتے تھے، اس طرح اللہ کے حضور بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. وَيَحْسَبُونَ، وہ اور یہ فعل مضارع کی علامت، حاسبہ یحسبو کہتے ہیں سمجھنے کو. وَيَحْسَبُونَ، وہ جمع کی علامت، وہ سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے، انہم، انا، بے شک، ہم وہ ہیں، علی شیء، وہ کسی چیز پر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہوں گے. الا، خبردار، انہم، بے شک وہ ہیں، ہم، پھر وہ آ گیا ہم، انا کے بعد بھی ہم، پھر ہم آ گیا. ہم نے پڑھا دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائے، ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں، یہ ایمفسائز کرنے اور زور دینے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ ہم شکل آگے ہیں، ہم معنی بھی ہیں، تو الا، خبردار، انہم، ہم، بے شک وہی ہیں، الکاذبون، جھوٹے. جس یوم یبعثوہم اللہ جمیعا، جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور ان کے سامنے بھی، اور اس یعنی اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے، جس طرح کما یحلفون لکم، جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وہ اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن گیا، کچھ وہ ہو گئے ہیں. انہم ہم الکاذبون، خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ علیہم، ہاذا یحوذو کہتے ہیں غالب آ جانے کو. استحوذ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ غالب آ گیا ہے، علیہم ان پر، الشیطان، شیطان. فانساہم، پس انسا، بھلا دیا، ہم ان کو، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اللہ بھی ہوتا ہے، پہلا نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے. تو انساہم، اس نے بھلا دیا انہیں اللہ کا ذکر. اولئک حزب الشیطان، اولئک وہ سب لوگ ہیں، حزب، گروہ، جماعت، الشیطان وہ شیطان کی حزب ہیں. الا، خبردار، ان حزب الشیطان، بے شک حزب الشیطان، ہم الخاسرون، وہی گھاٹے والے. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، غالب آ چکا ہے، مسلط ہو چکا ہے. فانسہم ذکر اللہ، اور اس نے خدا کی یاد کو ان کے دل سے بلا ہی دی ہے. اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، ان حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان، خبردار، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں.
اردو کا کلمہ خسارہ. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ سارے لوگ جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. حادہ، ان کی حدود کی پامالی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. کتبہ لکھ دیا ہے، کتب اللہ اللہ نے لکھ دیا ہے، لأغلبن غلبہ یغلب، وہ غالب ہوتا ہے یا ہوگا، تغلب تم غالب ہوتے ہو یا ہوگے، اغلب میں غالب ہوتا ہوں یا ہوں گا، اور نغلب ہم غالب ہوتے ہیں یا ہوں گے. لیکن آخر پہ ایک نون ثقیلہ لگ گیا، اس کے اوپر شد ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اضافی طور پر کسی کلمے میں نون ثقیلہ آ جائے تو یہ یقیناً کے لیے ہوتا ہے. اور شروع میں بھی ایک لام لگا ہوا ہے، لأغلبن، یقیناً یقیناً میں غالب ہوں گا. اغلبن انا، پھر کہا ہے میں، لأغلبن یقیناً یقیناً میں غالب ہوں گا، ورسلی میں ہی غالب ہوں گا، اور میرے رسول. ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ جل شانہ، قوی، وہ تو بڑے مضبوط ہیں، وہ بڑے زبردست ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں. عزیز، بڑے بالادست ہیں، بڑے زور آور ہیں. ان اللہ قوی عزیز، اللہ زبردست ہیں اور زور آور ہیں. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آیت نمبر 22. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. لا تجدو، لا نہیں، تجدو، وجدہ یجدو، وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، تجدو تم پاتے ہو یا پاؤ گے، اجدو میں پاتا ہوں یا پاؤں گا، اور نجدو ہم پاتے ہیں یا پائیں گے. اگر ماضی ہوتا تو وجدتو میں نے پایا، وجدتا تو نے پایا، وجدتی تو ایک مؤنث نے پایا، اور وجدنا ہم نے پایا. لا تجدو تم نہیں پاؤ گے
قومن کسی قوم کو یومنون آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا اور یومنون وہ نون جمع کی علامت لگی وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ تم کبھی نہ پاؤ گے جو لوگ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے باللہ بے پر اللہ پر والیوم الآخری وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ یوم بھی اور یوم کے ساتھ الف لام لگ گیا خاص دن کی بات ہو رہی ہے الآخری جو بالکل آخری دن ہے یعنی روز آخرت۔ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یودون یہ اصل میں کلمہ ہے ودا یودو ودود کہتے ہیں محبت کو مدود محبت کرنے والا وعدہ یوادو نہ وہ محبت کرنے والے آپ ان کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے من جو یا کون حادہ جس نے مخالفت کی جس نے حدود کو پامال کیا من حادہ جس نے مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اس کے رسول کی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان حتیٰ کہ دیکھیے جملہ سنیے وہ کے معنی اور لو کا مطلب اگر ولو اور اگر کانوں وہ تھے یعنی کانا کے بعد اگر تو فعل آ جائے تو ہم ماضی میں ترجمہ کر دیتے ہیں اسم آ جائے تو ہے میں ترجمہ کر دیتے ہیں۔ کانا کا مطلب ہونا اور واو الف جمع کی علامت آباءہم چاہے ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہوں وہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ او ابناءہم ابن کی جمع ہے ابنا چاہے ان کے اولاد ہی کیوں نہ ہو یا اولاد کی اولاد۔ او اخوانہم چاہے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو اخن کی جمع ہے اخوان۔ او عشیرتہم او یا عشیرتہم ان جن سے معاشرت کرتے ہیں یعنی ان کے اہل خاندان چاہے ان کا کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک کتبہ اولئک وہ سب لوگ کتبہ لکھ دیا گیا فی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا گیا ہے فی قلوبہم قلب کی جمع قلوب فی قلوبہم ان کے دلوں میں الایمان اصل ایمان لکھ دیا گیا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ تم کبھی نہ پاؤ گے تمہیں ملے گا ہی نہیں کبھی نہ پاؤ گے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی اور ان کے اہل خاندان ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے کتب فی قلوبہم الایمان اصل ایمان کو ان کے اندر میں لکھ دیا ہے دل پر لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ ایدہ وہی کلمہ جس اردو میں تائید کرنا کہتے ہیں اللہ نے تائید کی کر دی ہے ہم ان کی بروحن بے کے ساتھ روحن کسی روح کے ساتھ منہ اس میں سے
اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح عطا کر دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ واو کے معنی اور داخلہ اس نے داخل کیا، داخلہ وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا، اور ادخلہ یدخلو باب افعال آ جائے گا۔ ادخلہ اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا، ہم ان سب کو، وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا ان سب کو، جنات جنتوں میں، باغات میں داخل کرتا ہے یا کرے گا، تجری جاری ہیں، من تحتہا من سے تحتہا اس کے نیچے، الانہار دریا بہہ رہے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا خالدین خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا فی میں اور ہا اس میں، اس سے مراد جو قریب ترین اسم ہے یہ جنتوں میں، جنات ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ راضیہ راضیہ یردا راضیہ وہی کلمہ جو اردو میں راضی ہونا کہتے ہیں، راضیہ راضی ہو گیا اللہ اللہ، ان سے ہم ان سے، اللہ راضی ہو گئے ان سے، وہ اور ردو وہ سب راضی ہوئے، انہو اس سے، تو وہ سب لوگ ان سے راضی ہو گئے یعنی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ جن کی حالت ہے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف لوگ کام کرتے ہو، ان سے ان کی کوئی محبت نہ ہو، چاہے ان کے باو اجداد کیوں نہ ہو، اخوان اور رشتہ دار کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کو اللہ ایک روح کے ساتھ ان کی تائید کرتا ہے، ان کو روح دیتا ہے اور انہیں جنتوں میں داخل کرتا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، کیونکہ وہ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گئے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار رہو، سنو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، الا خبردار سنو، ان حزب اللہ بے شک حزب اللہ اللہ کی جو پارٹی ہے، حزب اللہ اللہ کی پارٹی، هم المفلحون اللہ ہی کی جماعت ہے جو کہ فلاح پانے والی ہے۔ میم والے کے لیے آگے فلاح کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور واو نون تو جمع کی علامت ہے، الف لام لگ گیا خاص کرنے کے، حقیقی فلاح پانے والے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام